یہ بنانے والی جو بڑی صنعتیں ہیں یہ تو آبویسلی یہ قیمتیں بڑھا کے عوام پہ، عام آدمی پہ پاس آن کریں گی یہ سارا یہ بوجھ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ایک کمپنی کی، ایک بڑی انڈسٹری کی کاسٹ آف بزنس جب بڑھے گی تو وہ سب سے پہلا کام یہ کرتی ہے اپنے ملازمین کو نکالتی ہے. تو ملازمتیں اس میں جو ہے وہ کافی حد تک متاثر ہوں گی، لوگوں کی جابز جائیں گی. اور لیکن گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ سامنے معیشت کو سہارا دینے کے لیے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے. تو کیا اب اس پہ کچھ ہو سکتا ہے، کچھ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، کوئی واپسی ہو سکتی ہے؟ پی ٹی آئی جو بڑی اپوزیشن پارٹی ہے وہ اب سازش اور مداخلت والے بیانیاں چھوڑ کے کیا عوامی ایشوز پہ آئے گی؟ اور ناظرین دوسری طرف جو سب سے امپورٹنٹ معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ آتے ساتھ ہی 20 منٹ کے اندر اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی، 2000 پوائنٹس اس میں کمی واقع ہوئی. اور اب ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ گورنمنٹ کس طرح سے معیشت کو سنبھالا دیتی ہے. جو ہم سن رہے دعوے بڑے بڑے کہ چیزیں بہتر ہوں گی، لیکن کیا آنے والے دنوں میں یا مہینوں میں پاکستانی عوام کو کوئی ریلیف ملے گا؟ دوسری طرف ناظرین جو ایک سیاست کی اگر ہم بات کریں تو اس میں خان صاحب جو ہیں ان کا اداروں پر جو پریشر ہے وہ بڑھ رہا ہے بتدریج، اور اس طرح کی چیزیں بھی آ رہی ہیں. امپریشن یہ بھی آ رہا ہے کہ شاید پارٹی کی جو سیکنڈ ٹیئر ہے وہ ایک اسٹریٹجی کے تحت اداروں کے ساتھ بات چیت کا راستہ بھی کھول رہی ہے. ہوتی ہے بات چیت تو کن شرائط پر ہوگی؟ کیا لانگ مارچ جو ہے وہ اب نہیں ہو رہا، ختم ہو گیا پلان؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم یہ بھی بات کریں گے کہ جو اچھی خبر آج ایک آئی ہے کہ چین سے $2.3 بلین کی جو ہمیں ایک ہمارے ریزروز کو بڑھانے کے لیے جو سپورٹ ہے وہاں سے ہمیں مل گئی ہے، اور یہ اماؤنٹ ہمارے اسٹیٹ بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو چکی ہے. مہنگائی جو ہے وہ آج مزید بڑھی ہے اور 28% سے کراس کر چکی ہے. اس کا بھی موازنہ کریں گے پی ٹی آئی کے دور میں کیا صورتحال تھی، آج کیا صورتحال ہے. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے جناب سینیٹر عفنان اللہ صاحب نے، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر شہباز گل صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب تجزیہ کار ہیں، انہیں بھی ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس ساری صورتحال پہ ناظرین ہم جو بات کر رہے ہیں، پرائم منسٹر نے آج اناؤنس کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جن اشیاء پہ سپر ٹیکس لگانا ہے، پہلے آپ کو ان اشیاء کا جو آج پرائم منسٹر نے بتایا ہے، شہباز شریف صاحب نے آپ کو ذرا سناتے ہیں جی کہ کن کن اشیاء پہ سپر ٹیکس لگے گا، ذرا سن لیں. آج یہ فیصلہ کیا گیا ہے بڑی صنعتوں پر فی الحال 10% سپر ٹیکس یعنی پاورٹی ایلیویشن ٹیکس لگا رہے ہیں. یہ شعبے شامل ہیں سیمنٹ، سٹیل، چینی کی انڈسٹری، شوگر انڈسٹری، آئل اینڈ گیس، فرٹیلائزر، LNG ٹرمینل، ٹیکسٹائل، بینکس، بینکنگ انڈسٹری، آٹو موبائل انڈسٹری جو گاڑیاں بناتی ہیں، اور سگریٹ مینوفیکچرنگ انڈسٹری. شہباز گل صاحب، حکومت تو یہ نعرہ لگا رہی ہے کہ ہم نے تو امیروں پہ ٹیکس لگا دیا ہے، عمراء پہ ٹیکس لگانا چاہیے تھا، ہم نے لگا دیا ہے. تو بہتر موو ہے یہ امیروں پہ ٹیکس لگا کے ملک کی معیشت کو آگے بڑھانا، یعنی غریبوں کو بچا کے ان چیزوں سے، یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کا فال آؤٹ غریبوں پہ ہی آئے گا انڈائریکٹلی گم آ کے؟ پھر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. دیکھیے سمر جی، بات آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے شہباز گل صاحب، جی دوبارہ بولیے گا. دوبارہ رابطہ کرتے ہیں شہباز گل صاحب سے. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، آپ بتائیے گا جی، یہ تو اس وقت حکومت ہے، یہ سارا پریشر جو ہے، جو بھی حکومت مشکل فیصلے کر رہی ہے، جس طرح کے بھی فیصلے کر رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، معیشت جو ہے وہ اس کے حالات کو اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں، وہ گھما کے تنقید ساری ادارے پہ آتی ہے جی، نیوٹرلز پہ آتی ہے جی. وہ اگر چلتی پھرتی معیشت کو اگر ایک ملک بڑی اچھی طرح سے چل رہا تھا، خان صاحب کہتے ہیں اگر یہ بر وقت اگر اپنی کو مداخلت کرتے، روکتے سارے رجیم چینج آپریشن کو، تو آج یہ حالات فیس نہ کرنے پڑ رہے ہوتے. اس پہ ذرا رسپونڈ کیجیے گا. سمجھ دیکھیں، اس میں 2-3 باتیں ہیں بہت اہم ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی حکومت پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے. آپ کے 25 MNA جو تھے، اگر آپ نے دیکھا تو وہ آپ سے ڈیفیکٹ کر کے دوسری پارٹی میں جا کے ان کو ووٹ دے رہے تھے. آپ کو پتہ بھی چل گیا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس چل رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ دے نیو. یہ جو ابھی آپ جو قرم دستگیر نے بڑی کلیئر بات کی ہے، دیٹ واز ون آف دا ریزنس کہ ہمیں پتہ تھا کہ ہمیں اس سال کے اینڈ تک اگر یہ سارے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے کیسز فائنل ہوتے ہیں تو ہمیں سزائیں بھی ہو جائیں گی اور سب چیز ہو جائیں گی. اور وہ انہوں نے پروف کیا. پروف کیسے کیا؟ کہ انہوں نے اپنے کیسز ختم کر لیے، نیب کو انہوں نے تقریباً ریڈنڈنٹ کر کے رکھ دیا ہے، اور اسپیسیفک انڈیویجول اسپیسیفک رولز بنا کے وہ کر دیے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ملزم کو NRO دے دیا. مطلب آپ جتنے تھے اس میں انوالو تھے، انہوں نے قانون سازی کی اور انہوں نے یہ کر دیا. چلے یہاں تو ہم چھوڑ دیتے ہیں.
اب دیکھیں بات یہ کہ اگر آپ کو معلوم تھا کہ اکانومی ڈاؤن ہو رہی ہے, پی ٹی آئی گورنمنٹ ٹھیک نہیں کر رہی ہے, نمبر 3 بات کہ اس وقت ان کا گراف بھی ڈاؤن جا رہا ہے پی ٹی آئی کا, ظاہر ہے کہ ایوری باڈی واز فیلنگ کہ 6 مہینے کے بعد شاید کوئی ٹکٹ لینے والا بھی نہ ہو, جو باتیں ہو رہی تھی. دین وائی ڈڈ یو کم, ڈڈ یو ہیو اینی سولوشن؟ میں ہمیشہ چیلنج پہ یہی کہتا تھا کہ آپ کے پاس کوئی سولوشن ہے تو بتائیں کہ آپ ڈالر کی پرائز کم کر لیں گے, آپ پیٹرول اور ڈیزل کی پرائز کم کر لیں گے, آپ عوام کو ریلیف دے سکیں گے نہیں دے سکیں گے؟ اگر کرتے ہیں موسٹ ویلکم, کم اینڈ ڈو اٹ اینڈ پرووائڈ ٹو دی ریلیف, گیٹ. یا آپ کا نام جو بہت پارٹی کا اوپر چلا جائے گا, پی ڈی ایم کا بھی, پی ایم ایل این کا, پیپل پارٹی کا, اور اگلے الیکشن میں آپ کریں گے. دے کوڈ ناٹ ڈو اٹ. اور اس کے بعد آئی اسٹل فیل کہ اب ہمیں وہ لکیر, سام کی لکیر کا فائدہ نہیں ہے. وی شوڈ موو فارورڈ. یہ تو آسان کام ہے ٹیکس لگا دینا. آپ نے 13 انڈسٹری پہ ٹیکس لگا دیا, اس سے کیا طوفان آئے گا اگلے مہینے, وی نو اٹ. ان ہاؤس آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ آپ کا ایف بی آر 2000 پرائم منسٹر نے کہا ہے لوٹتے ہیں, یہ چوری ہوتا ہے. اٹ از ناٹ کہ وہ, یہ مس یوز ہوتا ہے. کسٹم میں, انکم ٹیکس میں, جو کراچی کے پورٹس ہیں وہاں پر کنٹینر میں کیا کیا جاتا ہے, انکم ٹیکس میں کتنے انٹر نیٹ میں ہیں, باقی میں ڈیل ہوئی ہوئی ہیں. دیز آر دا تھنگ جو ہمیں ٹھیک کرنی ہے. اور اسٹیٹ کارپوریشن 800 ارب روپے لیتے ہیں, ان کو ٹھیک کرنا, ان چیزوں کو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے. ٹھیک ہے شہباز گل صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی. جی بتائیے گا کہ یہ جو آج سپر ٹیکس لگا ہے 10% بڑی صنعتوں پر, حکومت نے یہ پاپولر نعرہ لگا رہی ہے, دیکھیں جی ہم نے تو امیروں پہ ٹیکس لگا دیا, امیروں پہ ٹیکس کو کوئی نہیں لگاتا تھا, وہ بڑھا کے 29 سے 39% کر دیا ہے. بہتر فیصلہ, سپورٹ کرتے ہیں اس فیصلے کو؟ دیکھیے دو باتیں ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا صرف سپر ٹیکس لگا ہے, اس پر تو بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے سب سے پہلے کون کون سا ٹیکس نہیں لگا جب سے یہ آئے ہیں, انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. جو سب سے بڑی بات انہوں نے یہ کی کہ ٹوٹل پاکستان کے اندر اس ٹائم 1200 ارب روپے کی کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے. 1200 ارب کے, اس میں سے 1100 ارب کی انہوں نے اپنے آپ کو این آر او دے دیا. ہم بار بار آپ کو کہتے تھے نا یہ این آر او مانگتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ جب آپ فیٹف کی جو تنظیم ہو رہی تھی, آپ کو یاد ہے کہ جب فیٹف کی لیجسلیشن تھی تو انہوں نے کس طریقے سے بنا کے ہمیں دیا تھا ایک پورے کا پورا نیب کی امینڈمنٹ. وہ یہی امینڈمنٹ, مثلا اب یہ کہہ دیا گیا کہ آپ جتنا مرضی لوٹیں, آپ اگر جو اپنے بیوی اور بچوں کے نام کے اوپر پیسہ جمع کروا دیں تو آپ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا, آپ اپنے نام پہ نہ کروائیں. آپ کے اکاؤنٹ کے اندر جتنا مرضی چوری کا پیسہ آیا, اگر وہ آپ نے منی لانڈرنگ کر کے کمایا ہوا ہے, اس کو آپ نے نکال لیا اکاؤنٹ سے, تو جو آخری رقم پڑی ہوگی وہ 100 روپیہ بھی پڑا ہو, صرف اس پہ بات ہوگی. تو ان کی کسی ایک بات پہ آپ کریں. اور ابھی یہ جو سپر ٹیکس لگایا ہے, یہ ٹیکس بھی تو غریب نے دینا ہے نا. جو مینوفیکچرنگ ہونی ہے اینڈ کے اوپر تو غریب آدمی نے وہ پیسہ جمع کروانا ہے نا. کسی وہ نکالنا تو غریب کی جیب سے ہے نا پیسہ. بالکل, یعنی آپ ہی میرا جو خدشہ ہے, جو ہم نے شروع میں اظہار کیا اپنے انٹرو کے اندر بھی, کہ جو سیمنٹ ہے, سریا ہے, کھاد ہے, کپڑے ہیں, چینی ہے, یہ مینوفیکچر جو ہیں یہ نیچے عام آدمی پہ پاس آن کر دیں گے, اپنے اوپر کیوں لیں گے بڑے سے؟ بالکل کریں گے, سب کچھ کریں گے, یہ سارے پاس آن کریں گے, بالکل پاس آن کریں گے. تو شہباز گل صاحب, یہ جو اس وقت آپ کی جو اسٹریٹجی ہے پولیٹیکل کے سازش اور مداخلت والے, اب آپ عوامی ایشوز پہ آئیں ذرا, اس پہ اگر آپ آ کے اپوزیشن کریں تو وہ زیادہ افیکٹو نہیں رہے گی؟ رابطہ منقطع ہو گیا, دوبارہ ان سے رابطہ کریں گے. یہ سازش اور مداخلت والا معاملہ جو بریگیڈیئر صاحب, جس پہ اس وقت خان صاحب نے پورا زور رکھا ہوا ہے, پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کافی زیادہ ذرا اینٹے بڑھایا ہے فار دی انسٹیٹیوشن اگینسٹ دی انسٹیٹیوشن. جو نیوٹرل والی انہوں نے بات کی کہ جب چوری ہو رہی ہو تو چوکیدار جو ہے وہ نیوٹرل نہیں ہو سکتا. ذرا آپ کو سنا بھی دیتے ہیں خان صاحب کا شارٹ ذرا. صرف آخری ایک سوال ہے اپنے نیوٹرل سے, کہ اگر گھر کے اوپر ڈاکہ پڑے تو کیا چوکیدار نیوٹرل ہو سکتا ہے؟ جی آپ نے سنا بریگیڈیئر صاحب کہ جب چوری ہو رہی ہو تو چوکیدار جو ہے وہ نیوٹرل نہیں ہو سکتا. وہ ظاہر اشارہ کس طرف کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے اس بات کا. وہ آہستہ آہستہ جو اینٹے وہ بڑھا رہے ہیں خان صاحب. کیا مقصد آپ کو لگ رہا ہے اس کا, وہ کیا ہدف حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور آپ کی کیا اسسمنٹ ہے, ادارہ کس طرح سے اس پہ ریئیکٹ کرے گا, یا گورنمنٹ کو کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں ادارہ تو بالکل ریئیکٹ نہیں کرے گا. ادارہ کے ڈی جی آئی پی آر 2-3 وضاحتیں تو آ رہی ہیں مسلسل, اب مزید نہیں آئیں گی کیا؟ وہ دے چکے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک اٹ ول نیڈ, نیدر اٹ از نیڈیڈ. اور سیکنڈ یہ کہ پی ٹی اے کے چیئرمین کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ انورڈ دیکھیں کہ آپ نے کہاں پر غلطیاں کی ہیں, ان کو اوور کم کریں. اس وقت اتنا بڑا پی ایم ایل این جو ہے آپ کو ٹارگٹ دے رہی ہے, آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے. وہ سے کہ اس سے بڑا آپ کو وہ نیریٹو نہیں دے سکتے ہیں کہ مہنگائی ڈیلی ہر ہفتے کے بعد بجٹ, ایک منی بجٹ آ رہا ہے, پرائز بڑھ رہی ہے. بٹ دیٹ از اے تھنگ یو شوڈ کیش آن کریں نا. اب آپ اگر بار بار وہی بات کر رہے ہیں, آرمی از ناٹ انٹرفیئرنگ, نیدر اٹ ول انٹرفیئر ناؤ.
میں تو آئی گو ٹو ایکسٹینٹ کہ آدمی کو جنرل الیکشن میں آنا ہی نہیں چاہیے, الیکشن مانیٹر بھی نہیں کرنے چاہیے. لیٹ دم سالو. آپ کے پاس ایف سی ہے, آپ کے پاس رینجرز ہے, آپ کے پولیس ہے, پلیز میک یور ارینجمنٹس, تاکہ آرمی کو انوالو ہو ہی نہ کوئی بات کر سکے نہ کچھ ہو, اور کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. یس, جہاں حالات خراب ہو کوئی کریکشن فورس 1 3 4 5 کلومیٹر دور رکھیں, جو آ کے نارملائز کریں, ضرورت پڑے کی صورت پہ. اس کے بعد اس وقت آپ کے پاس اتنے بڑے فیمیل اینڈ دے آر آلریڈی باگ ڈاؤن, ان کے پاس کوئی اب ان کو اپنی پرابلم پڑی ہوئی ہے. آئی تھنک دے گاٹ پینک کہ جس طریقے سے وہ چیزیں کر رہے ہیں یہ ایسے کہاں جائیں گے. اگلے مہینے آپ دیکھیں گے جو طوفان آئے گا, اور لوگ ابھی تک جو ٹیسٹنگ دا پیشنس آف پیپل آف پاکستان آئی وڈ سے کہیں نہ کہیں بوائلنگ پوائنٹ آئے گا اور پانی برتن میں سے باہر نکلے گا. دیٹ اسٹیج شوڈ ناٹ کم. اور پی ٹی آئی آئی تھنک نیکسٹ منتھ جو کہہ رہے ہیں ہم موو کریں گے, لانگ مارچ کریں گے, وہ اسی کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کون سی شیپ پہ آ کے دیٹ ول ہٹ وین دا آئرن از ہاٹ. ایک تو یہ بات ہے. سیکنڈ ہے کہ اس وقت یہ سوچنا کہ اپنی جتنی انڈسٹری پہ آپ نے ٹیکس لگایا ہے کوئی اسٹیٹ اپنے نقصان نہیں کرتا. دیٹ آل ول پاس آن ٹو دا کنزیومرز, غریب لوگوں کے اوپر. اس سے آپ کی انڈسٹری تباہ ہو جائے گی, لوگ نوکریوں سے نکالے بھی جائیں گے. ظاہر ہے کوئی بھی جب کاسٹ آف بزنس بڑھتی ہے تو اپنے اوپر کوئی نہیں لیتا. انڈسٹری بند ہوگی, جب انڈسٹری کمائے گی نہیں تو وہ اپنے مین پاور کو کم کرے گی, اور وہ کہاں جائیں گے. یہ چیزیں ہمیں یہ دیکھنی کہ میں یہی بات کروں, ان ہاؤس تو ٹھیک کر لیں. 800 ارب روپیہ اسٹیٹ کارپوریشن پہ چلتا ہے, پی آئی اے, اسٹیل مل, سون سو. آپ ان کو پرائیویٹائز تو کریں, ابھی کے انیشیٹو کریں, 3 4 مہینے میں ٹینڈر کریں, ادھر سے پیسہ بھی آئے گا اور 800 ارب روپے بچ جائے گا. ایف بی آر میں یہ جو پرائم منسٹر نے کہا 2000 ارب, یہ ایکچولی پاکٹس میں جاتا ہے پیسہ ایف بی آر کے جتنے کسٹم انٹیلیجنس, یہ کسٹم اور انکم ٹیکس کے لوگ ہیں. ان سے پہلے یہ بند کریں نا, آپ سسٹمائز کریں اس کو کہ مین ہینڈلنگ ختم کرے, اور یہ ان کی کیپیسٹی جو 7400 ارب کی کہہ رہے ہیں, یہ 1700 یا 2000 ارب کما سکتے ہیں آرام سے. یہ آپ کو کر لیں تو آپ دیکھیں نا, وی آر ویری ہیپی. چائنا نے 2003 ناٹ ٹو بی فیل ویری ہیپی اباؤٹ. آئی تھنک وی شوڈ ڈو آور سیلف. اگر اس کے اوپر لائک